علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو مرزا صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے حوالے سے کئی روز سے سوالات آ رہے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے مناظرہ ہو جائے، اس کے بعد پھر میں اس پہ بات کروں گا۔ اور آج بھی ایک سوال آیا، چونکہ کل مناظرہ ہوا نہیں ہوا۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا عالم دین کہنے والا مرزا جہلمی کہ اس نے جس طرح گمراہی پھیلا رکھی ہے اور جس طرح یہ اولیاء کرام، علماء کرام، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے، بڑے بڑے جید علماء کرام اور بڑے بڑے اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، یہ اب دنیا سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کی سینکڑوں نہیں ہزاروں کلپ گویا ویڈیو موجود ہے جس میں اس نے تمام لوگوں پر گستاخیاں کی ہیں۔ یہ یہاں تو ٹائم مختصر ہے، اس لیے میں صرف ایک حوالہ دے دوں کہ مفتی منیب الرحمن صاحب ہوں یا تقی عثمانی صاحب، کون نہیں جانتا، تقی عثمانی صاحب کے اوپر اس نے 7 منٹ 8 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں جو اس نے بکواسات کیے گئے، مفتی طارق مسعود صاحب نے مفتی صاحب کی تھوڑی سی تعریف کی۔ عرب تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہے، اجمیوں کو تو عرب میں تو ایک عصبیت ہے، وہ تو اجمی کتنا بڑا عالم ہوگا عرب نہیں مانتے اس کو، ایک عصبیت ہے ان میں۔ لیکن حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کی علمیت کا لوہا اللہ نے منوایا ہے، وہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں۔ مثلا میں نے کئی دفعہ بتایا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب چونکہ اس وقت مفتی اعظم دیوبند پلانٹ ارتھ پہ ہیں، اب انہوں نے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع پہ ایک کتاب لکھی مولانا مودودی کے خلاف۔ وہ آپ کتاب پڑھیں تو یقین کریں ہمارا عام اسٹوڈنٹ بھی وہ کہے گا کہ یار یہ مفتی اعظم ہے۔ مفتی صاحب کے اوپر کوئی شیطان نازل ہوا کہ یا تو تقی عثمانی صاحب جاہل ہیں اور یا پھر پکے منافق ہیں۔ کرائے کے مولوی رکھ کر اور بخاری اور مسلم اور ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سیاہ ستہ کی کتابیں پڑھوا کر یا دیگر مولویوں کی کتابیں پڑھوا کر اور آپ ان چیزوں کو وہ نکال کر دیتے ہیں، آپ آ کر ویڈیو پر بکواس کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم دین ہیں۔ اگر ایسی بات تھی تو آج سے تقریباً کوئی 7 ماہ قبل یہ احسن خان جو باکسر کے نام سے مشہور ہے، اس نے اپنی 20 منٹ 15 سیکنڈ کے کلپ میں اس نے جو بہت ساری باتیں کی ہیں، تمام باتوں کا میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا، اس کے اندر اس نے باقاعدہ یہ چیلنج کیا تھا کہ جناب یہ مرزا جہلمی کو ہماری طرف سے 1 کروڑ روپے کا انعام ہے۔ علمی اختلاف، علمی کیا علمی یار، میں 1 کروڑ روپیہ آپ چیک لکھوائیں مجھ سے بھی، الحمدللہ میں ٹیکس پیئر ہوں، فائل ریٹرن فائل کرتا ہوں، میں 1 کروڑ روپیہ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں میڈیا پہ بیٹھ کے مرزا انجینئر کو دوں گا اگر وہ مجھے عربی کے اصل نسخے جو ہیں بغیر عبارات کے، بخاری مسلم ہر وقت بخاری مسلم کرتا ہے، میں اس کو 1 کروڑ روپیہ باخدا دوں گا، آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، آپ میرے پہ کیس کرنے کا نہ دوں، اگر یہ مجھے بخاری مسلم پڑھ کے دکھا دے عربی میں بغیر عبارات کے جو اصل نسخے ہیں، میں کھولوں گا یوں پیج اپنی مرضی کا، میں کہوں گا لو بچے یہ پڑھ کے دکھاؤ۔ اگر اس نے بخاری مسلم جس کا یہ راگ الاپتا ہے وہ پڑھ کے دکھا دی، خدا کی قسم اسی وقت 1 کروڑ روپیہ آپ کے ہاتھ میں دوں گا، آپ کے چینل والوں کو اس کو آپ نے جو ہبہ کر دینا ہے، لو۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم دین سمجھتا ہے اور تمام اولیاء کرام، علماء کرام کے اوپر تنقید کرتا ہے، دور حاضر کے علماء اور جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے اوپر بھی یہ گویا تنقید کرتا ہے، امام اعظم پر تنقید کرتا ہے، اعلیٰ حضرت پہ تنقید کرتا ہے، دیگر جو ائمہ گزر چکے ہیں ان پہ تنقید کرتا ہے۔ تو یہ تو اس سے بڑا دنیا میں تو عالم دین نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہوا ہے، نہ موجودہ دور میں کوئی ہے۔ تو اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے اس کو کہ 1 کروڑ روپے انعام دوں گا اگر یہ بخاری اور مسلم کا جس کا یہ حوالے دیتا رہتا ہے اس میں کی کوئی عبارت جہاں سے میں اسے نکال کر دوں، اور اس میں چونکہ زیر زبر پیش ہوتے نہیں ہیں لہذا اس کو اس نے کہا کہ 1 کروڑ روپے انعام دوں گا اگر یہ 1 صفحہ کیا چند سطور پڑھ کر بغیر غلطی کے سنا دے اور پڑھ کر دکھا دے۔ پورے انہوں نے حلفیہ کہا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہا ہے کہ میں 1 کروڑ روپے انعام دوں گا اگر یہ بہت بڑا عالم دین ہے تو بغیر اعراب کے، بغیر زیر زبر پیش کے یہ پڑھ کر سنا دے۔ تو جو بھی عالم دین ہوگا جس نے صحیح طریقے سے اپنے عالم کا کورس مکمل کیا ہے وہ تو بخاری مسلم اس کے سامنے لا کر رکھ دے، وہ پڑھ کر سنا دے گا، اس کو زیر زبر پیش کی ضرورت نہیں۔ جس طرح ہم چونکہ اردو دان ہیں تو ہمارے لیے اردو پڑھنے کے لیے زیر زبر پیش کی ضرورت نہیں ہے، تو جو عربی دان ہوتے ہیں ان کے لیے بھی عربی پڑھنے کے لیے زیر زبر پیش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن آج 6-7 ماہ ہو گئے، اگر یہ جاہل آدمی اپنے آپ کو جو عالم
کہتا ہے اگر یہ واقعی بہت بڑا عالم دین تھا تو اس چیلنج کو قبول کرتا. 1 کروڑ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہے، لیکن اس عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جاہل انسان ہے. یہ عربی عبارت ایک بغیر زیر زبر پیش کے ایک لائن بھی پڑھ کر یہ سنا سکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. میرے بزرگوں اور دوستو، اس کے علاوہ اس نے اور بھی جو دعوے کیے ہیں، ایک اور ویڈیو میری نظروں سے گزری ہے، وہ مولانا عمران آفیشیل کے نام سے کوئی چینل ہے. انہوں نے اپنے ایک 13 منٹ 18 سیکنڈ کی ویڈیو میں انہوں نے اس کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے. یہ دعویٰ کرتا ہے، اس کے جو دعوے اس کے اندر ہیں، میں چند ایک دعوے آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ کہتا ہے کہ 90 منٹ کا قاری کورس جو ہم نے اپنے ویڈیو بنا دی ہے، یہ جو مولوی لوگ دیوبندی بریلی یہ لوگ جو 2 سال کا کورس کرواتے ہیں، میری ویڈیو اگر کوئی 90 منٹ کی ویڈیو سن لے تو وہ 2 سال کیا ہوا کورس کے قاری سے بھی بہتر ہو جائے گا. پھر مجھے تو چونکہ عربی میں نے کورس بھی پورا کروایا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. 2 سال میں جو قاری کورس کراتے ہیں نا قرات کا، میں نے اس کو 90 منٹ کے اندر سارا پورے کا پورے ہی کور کر دیا اللہ کے فضل سے. وہ 90 منٹ کوئی دیکھ لے ایک نشیز میں بیٹھ کے، وہ ایک قاری کے برابر شاید اس سے بھی اچھی کر لے اگر وہ اس رولز کے مطابق چلنا شروع کر دے. وہ مشکل نہیں ہے. اس کے اندر اس نے دعویٰ کیا جو 13 منٹ اور 18 سیکنڈ کی جو کلپ ہے اس کے اندر اس نے دعویٰ کیا. اسی طرح اس نے دعویٰ کیا کہ ایسے تو ماشاءاللہ ہمارے ائمہ بڑے بڑے علماء بھی قرآن مجہول پڑھتے ہیں. ویسے تو ہمارے ماشاءاللہ ائمہ اور بڑے بڑے علماء بھی وہ تو پورا قرآن ہی مجہول پڑھتے ہیں. بڑے بڑے علماء، سارے علماء سب قرآن مجہول پڑھتے ہیں. اور جو ائمہ کرام مساجد کے کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں سب مجہول پڑھتے ہیں. صرف اور صرف اللہ نے ایک بندے کو پیدا کیا دنیا میں، وہی قرآن پاک صحیح پڑھتا ہے اور معروف پڑھتا ہے، باقی سب کے سب مجہول پڑھتے ہیں. پھر اس نے یہ بھی دعویٰ کیا اس کے اندر کہ جناب والا کہ میں نے تو 92 میں قرات کا کورس مکمل کر لیا تھا، سیکھی ہے، اور جتنے لوگوں کو انہوں نے بریلوی دیوبندیوں نے اپنا بڑا بنایا ہوا ہے، جیسے مفتی منیب الرحمن صاحب ہیں، تقی عثمانی صاحب ہیں، اور ایک صاحب ساجد میر صاحب ہیں، ان تینوں بڑوں کو اس نے چیلنج کیا ہے کہ تینوں بڑے میری طرح قرآن پاک پڑھ کر سنا دیں تو میں جانوں، کیونکہ یہ سب کے سب مجہول پڑھتے ہیں. یہ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ تجوید کے ساتھ خود نماز اور قرآن نہیں سنا سکتے، نہ میری جیسی یہ قرات کر سکتے ہیں، نہ ان کی عربی پروننسیشن درست ہے. یہ تو مجہول پڑھتے ہیں. تو عام لوگوں کی تو بات ہی چھوڑ دے. یہ کتنا بڑا عالم دین ہے کہ اس سے بڑا دنیا میں جاہل نہیں ہوگا، اور یہ اتنے بڑے بڑے علماء کو چیلنج کر رہا ہے کہ میری طرح کوئی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہاری طرح یہ مرزا جہلمی کی طرح کوئی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا. اتنا غلط. جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے سنیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ نہیں، اس کی طرح کوئی نہیں پڑھ سکتا. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْقِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو نازل ہوا ہماری طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل، وہم ینہون عن، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اس حق کی دعوت قبول کرنے سے، وینہون عن. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مفتی منیب الرحمن صاحب ہوں، تقی عثمانی صاحب ہوں، اور اسی طرح ساجد میر صاحب ہوں، اس کی طرح قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ صحیح پڑھیں گے. یہ تو سراسر غلط قرآن پاک پڑھتا ہے، اور نہ یہ حدیث پاک کے بغیر زیر زبر کے پیش کے پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پاک یہ دیکھ کر پڑھ رہا ہے. اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، اپنا سر پکڑ کر آپ بیٹھ جائیں گے کہ وہ دیکھ کر قرآن پاک کو غلط پڑھ رہا ہے، اور دعویٰ اس کا کتنا بڑا بڑا ہے. اس کے اندر آپ اس کے دعوے کو سن لیں گے. پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آج کل کے مولوی، کوئی دنیا میں کوئی مولوی ایسا نہیں ہے کہ اللہم صلی علی پڑھتا ہو، سب اللہم صلی علی پڑھتے ہیں، جو سارے کرتے ہیں. میں نے اتنا چیلنج کیا تھا کہ امام کعبہ بھی وہ پروننسیشن غلط پڑھتا ہے. درود شریف کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد، یہ غلط ہے. اللہم صلی علی محمد ہے، کیونکہ عربی میں تو لام زیر لی ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں دنیا کا کون سا عالم دین، کون سا حفیظہ اللہ، کون سا دامت برکاتہم عالیہ، کون سا امام کعبہ جو ہے درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد کہتا ہے؟ صلی علی کہتے ہیں، صلی لام زیر لے، لام زیر لی ہوتا ہے. تو یہ میں نے ان کو پھکیاں بھی ان کے لیے رکھی ہیں، میرے پاس کافی زیادہ پھکیاں ہوتی ہیں. یعنی مجہول پڑھتے ہیں، اور حتیٰ کہ امام کعبہ بھی اللہم صلی علی پڑھ دیتے ہیں کبھی کبھی. اور بس یہی مرزا ایک ہے دنیا میں کہ جو اللہم صلی علی پڑھتا ہے. ہم جیسا چھوٹا آدمی بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ صلی پڑھنا یہ مجہول ہے. اللہم صلی علی، یعنی زیر کو ہم لی پڑھیں گے، لام کے نیچے زیر ہے تو ہم لی پڑھیں گے، صلی نہیں پڑھیں گے، صلی پڑھیں گے. یہ عام جو عام آدمی ہے، کسی قاری سے پڑھا ہے، وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے. لیکن اس جاہل کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کوئی صحیح پڑھتا ہی نہیں ہے، بس یہی ایک ہے جو کہ صحیح پڑھتا ہے، جس کی عربی زبان ہے. قاری سدیس، امام کعبہ، وہ لوگ بھی صحیح نہیں
نہیں پڑھتے، بس یہ جہلم میں پیدا ہوا شخص جو ہے بس یہی صحیح پڑھتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سوجھ عطا کرے، ہمارے نوجوانوں کو عقل سلیم عطا کرے کہ ایسے جاہلوں کے پیچھے آنکھ کان بند کر کے نہ جائیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ کس کا پلانٹڈ ہے اور کس کے ذریعے سے اس کو ایڈ مل رہا ہے، اور یہ ان چیزوں کو لے کر آگے جا رہا ہے، اور اتنے بڑے بڑے جید علماء کی شان میں، اولیاء کرام کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں یہ گستاخیاں، بدتمیزیاں، توہین کرتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے مانے کے ہوئے جرنیل ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر ایک طرف ایک نہیں 1000 خالد بن ولید ہوں اور ایک طرف ایک یہودی نوجوان کلاشنکوف لے کے کھڑا ہو جائے تو یہ ایسے 1000 کو ٹھکانے لگا دے گا۔ ذرا غور کریں اس جاہل پر، اس جاہل کی ان باتوں پر کہ کس طرح کی یہ بکواسات کرتا رہتا ہے۔ ایک یہودی کو تو بالا تر دکھا رہا ہے کہ صرف اس کے ساتھ ایک کلاشنکوف ہے، جس کے ساتھ اللہ اس کے رسول ہے، اور اس جیسا 1000 خالد بن ولید ہو تو بھی یہودی اس پر غالب آ جائے گا۔ کتنا بڑا بدبخت انسان ہے، اس کو ذرا بھی اپنے مرنے کی بھی خوف نہیں ہے کہ مروں گا تو ہماری موت کیسی ہوگی، میں کیسے ایسے بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہوں علم کے نام پر، اور جاہل لوگوں کو بے وقوف بناتے گئے۔ اندر بیٹھ کر یہ اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی اعظم بنتا ہے۔ اگر یہ مرد کا بچہ ہوتا تو نکل کر باہر آتا، حنیف قریشی تو اس کے دروازے پر چلے گئے۔ اگر یہ مرد کا بچہ ہوتا، علم اس کے اندر ہوتا تو نکل کر باہر آتا اور کہتا کہ چلو بات کرو، کس موضوع پر بات کرنی ہے، آئیں بیٹھ جائیں۔ اور وہ کوئی لاہو لشکر تو لے کر نہیں گئے تھے، لوگ اگر کچھ ان کے ذات ہو گئے ہوں گے تو یہ بٹھا لیتا۔ وہاں پہ ہماری ایجنسیاں موجود تھیں، وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتی، لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ پہلے راؤنڈ میں ہی اس کو اس دائرے سے نکال کر باہر کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے، اس شیطان سے ہمارے نوجوانوں کو محفوظ و مامون رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔